السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین گرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو قرآن پاک کے ذریعے سورہ مریم سے ہم پڑھیں گے، اور اسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا مقصد خاص کا پورا ہو جائے گا، آمین۔ یہ ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، اور یہ کافی لوگ آپ نے زندگی میں کیا ہوگا کبھی نہ کبھی کسی مشکل میں، کیونکہ اس وظیفے سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اور جن کو فائدہ نہیں پہنچا، محترم ناظرین گرام، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پہلے اپنے گناہ جو کر رہے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وہ سب چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دیتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے تو اس کے بعد جب ہماری رسی پکڑتا ہے تو بہت بری ہوتی ہے اور انسان منہ کے بل گر جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین گرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ وہ کیسے آپ جڑے رہیں گے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہونا چاہیے، صدقہ خیرات دینی چاہیے، اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جھوٹ، چغلی، غیبت، برائی، یہ سب چھوڑنی چاہیے۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا وظیفے میں، مگر یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سب کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے چغلی، غیبت، جھوٹ، زنا، شراب پینا، یہ سب چھوڑنا ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی انسان نے شراب پی ہوئی ہو تو 40 دن تک اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ایسے گناہ، کبیرہ گناہ صغیرہ ہمیں کرنے سے بچنا چاہیے کہ کب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہم نے اپنے رب کی ناراضگی کو ناراض نہیں رہنے دینا، ہم نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ محترم ناظرین گرام، پہلے اپنے 5 وقت کا نمازی آپ کو ہونا لازم ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں، رو رو کے اپنے مقصد کی دعا مانگتے رہیں اور گڑ گڑاتے رہیں۔ اور جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا اس عمل سے ضرور قبول فرمائے گا، اور بے شک وہی قبول فرمانے والا ہے اور وہی ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین گرام، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ مریم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ مریم آپ نے کسی مقصد کے، آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی کیس ہے آپ کا جو ختم نہیں ہو رہا، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ان سب کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے سورہ مریم 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے۔ پہلے آپ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر 3 دفعہ سورہ المریم پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے رب کے بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ دعا کریں گے، جو بھی آپ پر مصیبت ہے، میرا اللہ اس کو دور فرما دے گا۔ ایک تو 3 دن پڑھنے والا ہے، ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایک جمعرات سے لے کر دوسری جمعرات تک پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک جمعرات سورہ مریم پڑھنی ہے، کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور یہ 7 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک 3 دن کا عمل ہے اور ایک 7 دن کا عمل ہے۔ تو آپ نے اپنے رب سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ میرا رب میری یہ دعا قبول فرما دے اور میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ جب بھی آپ سورہ مریم پڑھیں تو اس سے پہلے آپ کو 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور سورۃ المریم پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنی ہے۔ اور جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس مقصد سے کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہوں، یعنی جو بھی آپ پر مصیبت ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، آپ اسے خوشی سے ٹالیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش ہے، یا آپ کے لیے آپ کی گناہوں کا آپ پر وہ ہے، بوجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش رہنا چاہیے جس حال میں میرا رب رکھے، اور آپ نے بس اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین گرام، وظیفہ کرنے سے پہلے کے جو عمل ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول فرمائے گا، اور وہی اللہ ہے جو ہم سب کی سننے والا ہے۔ اندھے گونگے کانے سب کی دعا وہی سنتا ہے، بے شک وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔